جب آپ کسی محفل میں آیا کریں حضور کی محفل میں تو سننے سے پہلے شکر ادا کیا کریں، اے اللہ تو نے آج رات میں مجھے اپنے محبوب کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا کی۔ شکر سے آپ شروعات کریں، بڑا ضروری ہے۔ آپ یہاں آئے نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں میرا نام عبد القادر ہے اور کوئی میرا نام تب تک نہیں لیتا جب تک میری مرضی نہیں ہوتی ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ حضور نے آپ کو اپنی محفل میں بلایا ہے، علماء نے لکھا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سچی نیت سے ذکر رسول میں آیا ہو اور اللہ نے اسے پھر خالی ہاتھ بھی بھیجا ہو۔ یہ ہمہ ہمی کا ماحول ہے۔ میں نے کچھ دیر گفتگو اس طرح کی کرنی ہے جس سے میری آخرت بھی سدھر جائے، سنور جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ ادھر علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، میں تو آپ سب کا بھی خادم ہوں، یہ تو ویسے بھی بڑے ہیں۔ جب میں آیا تو میرے آنے پر نعرہ لگا، میرے دل کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں روز روز اعلان کر رہا ہوں کہ میرے آنے پر کوئی نعرہ نہ لگائے۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ حضور کی نعت ہو رہی ہو اور کوئی اس کو روک کے میرا استقبال کیا جائے۔ تو لہذا پہلی مرتبہ جب ملاقات ہوئی حضرت سیدنا مولا کائنات کی، اور کس سے؟ پوری دنیا نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، مگر ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو حضور نے خود اپنے منبر سے فرمایا کہ ایک میرا عاشق رسول ہے، ایک میرا عاشق ہے اور وہ اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کی حضور کون ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے اور عاشق بھی سب سے بڑا ہے؟ فرمایا وہ میرا اویس قرنی ہے۔ اور ان سے پہلی ملاقات ہے میدان عرفات میں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت علی پیچھے جا کے بیٹھ گئے، حضرت عمر برابر میں، اور پھر جب دونوں بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز سے جب فارغ ہوئے تو حضرت علی نے پیچھے سے پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ تو انہوں نے بن دیکھے جواب دیا اللہ کا بندہ۔ اب یہ بھی مولا کائنات ہے نا۔ ارشاد فرمایا اللہ کے تو سارے بندے ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ نے کیا نام رکھا ہے آپ کا؟ تو حضرت اویس قرنی پلٹے، اور جب پلٹے تو پوری آنکھوں میں آنسو تھے اور سسک رہے تھے۔ علی سے پہلی ملاقات تھی مگر پہچان لیا، پلٹ کے دیکھا اور کہا اے علی اللہ اگر مجھے بخش دے تو میرا نام اویس قرنی ہے، اور اگر میں نہ بخشا جاؤں تو پھر میرا کیا نام ہے؟ آج اشتہاروں میں نام اگر چھوٹا ہو جائے تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیسے نفس کے ہم غلام بن گئے، کیسی تعریفیں چاہتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ عرس رضوی کے اشتہار میں لکھا گیا شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کو، تو اتنے ناراض ہوئے کہ خانقاہ رضویہ کے بزرگ کہتے ہیں کہ 8 دن تک ریحان رضا خان کو گھر میں نہیں گھسنے دیا تھا، اور جب وہ ملے تو ان سے کہا تو نے میرا نام کیوں لکھا شہزادہ اعلیٰ حضرت؟ میں یہ کہلانے کے لائق نہیں کہ مجھے کوئی اعلیٰ حضرت کا شہزادہ کہے، حالانکہ وہی لائق تھے، ہم میں تو کون لائق نظر آتا ہے۔ یاد رکھو جب تک عاجزی رہے گی حکمتیں اترتی رہیں گی۔ تکبر جس کے اندر ہوتا ہے وہ علم والا ہو جاتا ہے مگر حکمت والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔